إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قبل اس کے کہ میں اصل موضوع کی طرف آؤں، رمضان المبارک کے کچھ فضائل کو، رمضان المبارک کی کچھ اہمیت کو اور رمضان المبارک کے مقام کو واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو اس کی بشارت دیتے، صحابہ کرام کو اس کی خوشخبری دیتے اور انہیں چند نصیحتوں سے نوازتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ان هذا الشهر قد حضرکم، رمضان کا یہ مہینہ تم پر سایہ فگن ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ من حرمها حرم الخیر کلہ، جو اس کی بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ ولا يحرم خیرها الا محروم، اور لیلۃ القدر کی بھلائیوں سے وہی شخص محروم کیا جاتا ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کی اہمیت کو اس طرح بھی اجاگر کیا، رمضان کے مقام کو اس طرح بھی واضح فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا دخلت لیلۃ رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو رمضان کی پہلی رات میں جناتوں کو، جو بڑے بڑے جنات ہوتے ہیں، سرکش جنات ہوتے ہیں، ان کو قید کر لیا جاتا ہے، اور جو بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں ان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے جتنے دروازے ہیں وہ سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ جہنم کے ٹوٹل 7 دروازے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کی یہ اہمیت ہے، رمضان کا یہ مقام ہے، رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ رمضان کی پہلی ہی رات میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ غلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کا ایک دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اس کے بالمقابل جنت کے جتنے دروازے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بھی حدیث میں بیان فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں
کہ رمضان کی اہمیت یہ ہے، رمضان کی فضیلت یہ ہے، رمضان کا مقام یہ ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، جنت کا ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ ونادى مناد، اور اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے، اے لیلۃ القدر کے چاہنے والے، اے روزے کے چاہنے والے، اے نماز کے چاہنے والے، اے سیام کے چاہنے والے، صوم و زکوٰۃ کے چاہنے والے، مختلف قسم کی بھلائیوں کے چاہنے والے، خیر کے چاہنے والے، اقبل، آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کے چاہنے والے، اے حرام کاری کا ارتکاب کرنے والے، اے لوگوں پر ظلم کرنے والے، اے غیبت کرنے والے، اے چغل خوری کرنے والے، اے جھوٹ بولنے والے، مختلف قسم کے جرائم کا ارتکاب کرنے والے، سگریٹ پینے والے، بیڑی پینے والے، فلم دیکھنے والے، گانے سننے والے، مختلف قسم کے شر کو چاہنے والے، مختلف قسم کے شر کو تلاش کرنے والے، یا باغی الشر اقصر، رک جا، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات میں، رمضان کی یہ اہمیت ہے، رمضان کی یہ فضیلت ہے اور رمضان کا یہ مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات میں چند لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کی اہمیت کی طرف اشارہ، رمضان کی فضیلت کی طرف اشارہ اور اس کے مقام کو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ سب سے پہلی بات جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رمضان کا ایک مقام ہے، رمضان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے لفظ رمضان کا استعمال قرآن میں کیا۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کا نام قرآن میں لیا اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن میں ذکر کیا کہ قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ قرآن جس کے بارے میں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للناس انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے رمضان میں نازل کیا، یہ اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، جس دن قرآن کو، جس رات قرآن کو نازل کیا گیا، جس وقت قرآن کو نازل کیا گیا، وہ وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے جس رات قرآن کو نازل کیا گیا۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں، جیسا کہ آپ نے سنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ہے اور اس بات کی جانب اشارہ دیا ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا اجر بلند ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو رمضان میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس میں ٹائم پاس نہ کریں، ہم اس میں وقت گزاری نہ کریں، ہم اس کی اہمیت کو جانیں، ہم اس کی فضیلت کو جانیں، اور اس کی فضیلت کو جاننے کے بعد، اس کی اہمیت کو جاننے کے بعد جو چیز ہم پر واجب ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اس مہینے میں ٹائم پاس نہ کریں، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی فضیلت کو جانیں اور اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے ایسے شخص کے اوپر جو شخص رمضان کو پاتا ہے لیکن رمضان کو پانے کے باوجود وہ شخص اپنی مغفرت نہیں کراتا ہے، وہ شخص اپنی بخشش نہیں کروا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے اوپر لعنت بھیجی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، ہم اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو جانیں اور اس میں ٹائم پاس نہ کریں، اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے پہلے، رمضان المبارک میں مختلف نیکیوں کو انجام دینے سے پہلے جو چیز ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت باطل ہے، نیت فاسد ہے، نیت میں کھوٹ ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے، عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام شافعی
رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ حدیث ثلث اسلام ہے، یعنی اسلام کے اگر 3 پارٹ کیے جائے تو اسلام کا ایک پارٹ، اسلام کا ایک حصہ اس حدیث کے اندر شامل ہے۔ بہت سارے محدثین اور بہت سارے ائمہ ہمارے اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ یہ حدیث ثلث علم ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ علم کا دار و مدار 3 حدیثوں پر ہے۔ نمبر 1 من عامل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ نمبر 2 ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات الی آخر الحدیث۔ اور نمبر 3 حدیث انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری لکھی، صحیح بخاری لکھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن کے بعد اس روئے زمین پر، اس زمین پر سب سے صحیح اور معتبر اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری ہے، صحیح بخاری ہے۔ اس بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جس حدیث کو ذکر فرمایا وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس بات کا بیان کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب وحی کی ابتدا کیسے ہوتی تھی۔ اور اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ باب کا حدیث سے کیا تعلق؟ باب ہے وحی سے متعلق اور حدیث ہے نیت سے متعلق۔ باب اور حدیث میں کوئی مناسبت نہیں، باب اور حدیث میں کوئی مطابقت نہیں، باب اور حدیث کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگا دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقیہ نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تھے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر وہ لوگ بخاری پڑھے، فقہ البخاری فی تراجم ابوابی، اگر وہ بخاری کی حدیثوں کو پڑھتے، بخاری کے جو ابواب جو انہوں نے قائم کیے ہیں ان ابواب کو وہ پڑھتے، باب اور حدیث میں صرف مطابقت کو تلاش کرتے، مناسبت کو تلاش کرتے، تو وہ اس بات کا اعتراف کرتے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف محدث نہیں تھے، بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہاء المحدثین میں تھے، بلکہ سید الفقہاء تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا نیت سے متعلق، باب قائم کیا وحی سے متعلق اور حدیث ذکر کی نیت سے متعلق۔ ایسا کیوں کیا؟ علماء کرام نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ اسلام ہے، یہودیت نہیں ہے، ہندوازم نہیں ہے، بدھزم نہیں ہے۔ ہمارا مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہے۔ اسلام ایک مکمل باضابطہ نظام حیات ہے۔ یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے وحی کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی ہوتی تھی، اس وحی کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچا، ہم تک یہ اسلام پہنچا۔ اور وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ قرآن ہے، اور نمبر 2 وحی غیر مطلوع، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور وہ حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بخاری کے اندر انما الاعمال بالنیات اس حدیث کو ذکر کیا، باب قائم کیا وحی سے متعلق اور حدیث ذکر کی نیت سے متعلق۔ یہ اس وجہ سے کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے وحی غیر مطلوع کا ایک حصہ جمع کیا ہے، میں نے صحیح احادیث کا ایک حصہ جمع کیا ہے۔ ان احادیث کا مطالعہ کرنے سے پہلے، ان احادیث کو پڑھنے سے پہلے، ان احادیث کا علم حاصل کرنے سے پہلے، اس وحی غیر مطلوع کا علم حاصل کرنے سے پہلے قاری اپنی نیت درست کر لے، اس بخاری کا پڑھنے والا اپنی نیت درست کر لے۔ اس لیے میں نے بخاری کے اندر سب سے پہلے جس حدیث کو ذکر کیا وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور میں نے جو یہ بات ذکر کی، میرا یہ بات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ رمضان میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے پہلے، رمضان میں مختلف نیکیوں کو انجام دینے سے پہلے، مختلف خیر کے کاموں کو انجام دینے سے پہلے ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ النیت خیر من العمل، کہ نیت بسا اوقات عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے، نیت بسا اوقات عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ یہ جہاد اور یہ ہجرت
اگر نیت فاسد ہے، نیت میں کھوٹ ہے، تو اس جہاد کی کوئی حیثیت نہیں، اس ہجرت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک آدمی جہاد کرتا ہے، اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اپنے مال کو قربان کرتا ہے، مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، لیکن وہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں کرتا، وہ جہاد اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہی نہیں کرتا، وہ جہاد توحید کی خاطر نہیں کرتا، وہ جہاد اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ ایک حصے پر قبضہ کر لیا جائے اور وہ حصہ کسی دوسرے ملک کو یا کسی اور کو دیا جائے۔ وہ جہاد اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ اس کو 20 لاکھ روپے دیے جائے یا 30 لاکھ روپے دیے جائے۔ وہ جہاد اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں تو بہت بہادر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے جہاد کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے جہاد کی اور ایسی قربانی کی، اتنی بڑی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک آدمی ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی قربانیاں اس معاملے میں پیش کرتا ہے کہ اپنے عہدے اور مناصب کو ترک کر دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو ترک کر دیتا ہے اور ہجرت کرتا ہے۔ لیکن ہجرت وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کی خاطر نہیں کرتا، اپنے دین کو بچانے کی خاطر نہیں کرتا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہجرت نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا فَهِجْرَتُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ فَهِجْرَتُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں رمضان المبارک میں، ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ جہاد جیسا عمل نیت کے مقابل میں اگر نیت فاسد ہے، اتنی بڑی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہجرت جیسا عمل، اتنی بڑی قربانی، اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر نیت فاسد ہے، نیت میں کھوٹ ہے۔ تو رمضان المبارک میں ہم جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں، ان عبادتوں کا کیا معنی، ان عبادتوں کی کیا حیثیت؟ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ رب عمل یسیر تکبرہ النیہ، کہ کتنے معمولی اعمال ایسے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے ہیں کہ نیت ان کو بڑا بنا دیتی ہے، ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، اور کتنے بڑے بڑے اعمال ایسے ہیں، پہاڑ جیسے اعمال ہے، نیت ان کو چھوٹا بنا دیتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ ہمارے اسلاف یہ کہا کرتے تھے، سلف یہ کہا کرتے تھے کہ تعلم النیہ، نیت کا علم حاصل کرو، نیت ایک علم ہے، نیت کا علم حاصل کرو، فإنها ابلغ العلم، اس لیے کہ نیت کا علم حاصل کرنا یا نیت یہ سب سے بلیغ علم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے پہلے، مختلف خیر کے کاموں کو انجام دینے سے پہلے ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ اگر نیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، ایک رسم چلی آ رہی ہے، ہم بھی رسماً روزہ رکھ لیں گے، اس رسم کو پوری کریں گے، لوگ ملامت کریں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، اس لیے ہم روزہ رکھیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، اس لیے ہم فرض نمازوں کا اہتمام کریں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، اس لیے ہم تراویح پڑھیں گے۔ اگر لوگ اس طرح کرتے ہیں، نیت میں کھوٹ ہے، اگر یہ چاہتے ہیں لوگ کہ ہم صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کریں، رمضان میں فرائض کا اہتمام ہم کریں گے، فجر بھی پڑھیں گے، ظہر بھی پڑھیں گے، مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، رمضان کے بعد ہم جاہلوں جیسی زندگی گزاریں گے، رمضان کے بعد ہم اللہ کو بھول جائیں گے، رمضان کے بعد ہم فجر کو بھول جائیں گے، ظہر کو بھول جائیں گے، فرائض کا التزام نہیں کریں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو میرے بھائیوں، رمضان میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ آپ نے حاصل نہیں کیا۔ رمضان میں روزہ اگر آپ اس نیت سے رکھتے ہیں کہ ایک رسم چلی آ رہی ہے، ہم روزہ رکھ لیں گے، اگر قیام اس وجہ سے کرتے ہیں، تراویح اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ لوگ ملامت کریں گے، لوگ پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھیں گے، تو اس تراویح کا کوئی فائدہ نہیں، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الدم، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے کا کوئی ثواب نہیں پہنچتا سوائے بھوک پیاس کے، وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور کتنے قیام اللیل کرنے والے لوگ ایسے ہیں، تراویح پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی تراویح کا کوئی فائدہ نہیں سوائے رات گزاری کے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزہ رکھنے سے پہلے، تراویح پڑھنے سے پہلے، مختلف
خیر کے کاموں کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ ہم رمضان کے رب کی عبادت کریں، ہم رمضان کی عبادت نہ کریں، ہم رمضانی نہ بنے، ہم ایک سچا پکا مسلمان بنے، ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ بے وفائی نہ کریں، ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ غداری نہ کریں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے کہ رمضان میں اللہ کی عبادت کی جائے اور رمضان کے بعد اللہ کو بھلا دیا جائے؟ رمضان میں ہمارے اسلاف بہت محنت کیا کرتے تھے، بہت عبادت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں تھے، رمضان کے بعد نمازوں کو بھولتے نہیں تھے، نمازوں کا التزام کرتے تھے۔ یہ کون سا دین آپ نے لے کر آیا؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ دین کہاں سے آیا کہ آپ جمعہ کا صرف التزام کریں؟ یہ دین کہاں سے آیا کہ ہم صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کریں؟ رمضان میں محنت کی جائے، رمضان میں زیادہ عبادت کی جائے، لیکن رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھول دیا جائے، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا جائے، اللہ رب العالمین کے فرائض کی دھجیاں اڑائی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ دین نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر اس نیت سے ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم کچھ نہیں کریں گے، رمضان کے بعد ہم فرائض کا التزام نہیں کریں گے، تو ہماری عبادتوں کا کوئی مقصد نہیں، ہمارے عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ نیت ہے کہ ہم رمضان میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، ہم تراویح کا التزام کریں گے، قرآن پڑھیں گے، مختلف عبادتوں کو انجام دیں گے، مختلف خیر کے کاموں کو انجام دیں گے، لیکن رمضان کے بعد ہم فرائض کو ترک نہیں کریں گے، رمضان کے بعد جو چیزیں ہم پر فرض ہے ہم ان کو ترک نہیں کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، اگر یہ نیت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر مکاری ہے، دھوکے بازی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی ہے، مکاری ہے، دھوکے بازی ہے، تو یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت میں کھوٹ ہے، نیت فاسد ہے تو عمل باطل ہے۔ یہ بات مجھ کو آپ تک پہنچانی تھی، میں نے اس بات کو آپ تک پہنچا دیا۔ اب مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ لوگوں نے مکاری کیوں کی، لوگوں نے دغا بازی کیوں کی، لوگوں نے رمضان کی عبادت کیوں کی، رمضان کے رب کی عبادت کیوں نہیں کی۔ یہ مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا، یہ آپ سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے عمل کیا یا نہیں کیا، اور دوسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ آپ نے ان باتوں کو لوگوں تک پہنچایا یا ان باتوں کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ الحمدللہ میں اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ اس بات پر گواہ ہے اور آپ لوگ بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ میں ان باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، آپ لوگوں تک ان باتوں کو میں پہنچا رہا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہم کو سمجھانے کے لیے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے ہم کو سمجھانے کے لیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باتوں کو سنیں اور باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں، اگر نیت میں کھوٹ ہے تو عبادت باطل ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا اور یہ بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے پہلے اور مختلف خیر کے کاموں کو انجام دینے سے پہلے جو چیز ہم پر واجب ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر عبادت کرنے سے پہلے، ہر خیر کے کام کو انجام دینے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ عمل، کیا یہ عبادت یا عبادت میں رائج یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، یا یہ عبادت یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام نے اس عبادت کو نہیں کیا یا اس عمل کو نہیں کیا۔ اگر وہ عبادت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، تو 1 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 علماء کی بات لے آؤ کہ 1000 علماء نے اس کے متعلق فتویٰ دیا ہے یا 1000 علماء نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے لیکن اس پر دلیل وارد نہیں ہے، تو میرے بھائیوں وہ شرعی بات نہیں ہے، اس کو ترک کر دینا لازم ہے۔ ہم کو حکم کیا دیا گیا؟ ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، علم کا دار و مدار 3 حدیثوں پر ہے،
علماء کرام نے اس بات کو ذکر کیا، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عامل عملا، جس نے ایسا کوئی عمل کیا لیس علیہ امرنا، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اس عمل کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، وہ عمل برباد ہے، وہ عمل رد کیا جائے گا، وہ عمل مردود ہے۔ اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر عبادت کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں اور چیک کریں کہ کیا یہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے یا یہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ ہم کو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ وہ ہمارے نبی ہے، ہم کو ان کی اتباع کرنی چاہیے، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے ہم نہیں جانتے، ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم ان کی اتباع کریں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی اتباع کریں، ہر معاملے میں ہم ان کی اتباع کریں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک میں مختلف خیر کے کاموں کو انجام دینے سے پہلے ہم یہ سوچیں اور غور کریں کہ کیا یہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے یا یہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی ابتدا ہوتی ہے رؤیت ہلال سے، یعنی چاند کے دیکھنے سے رمضان المبارک کی ابتدا ہوتی ہے۔ چاند کے دیکھنے کے سلسلے میں لوگوں سے جو عموماً غلطیاں سرزد ہوتی ہے، ان میں سے ایک غلطی تو یہ ہے کہ بعض لوگ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند کی جانب اپنا رخ کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں حل ہلالک جل جلالک شہر مبارک۔ میرے بھائیوں، یہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ عبادت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اور جو عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے ہم کو وہ عمل نہیں کرنا ہے، اس عمل میں خیر نہیں ہے، اس عمل میں بھلائی نہیں ہے جو عمل اللہ کے نبی نے نہیں کیا، جو عمل صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عمل کو ترک کر دیں۔ ہم میں سے وہ حضرات جو اس عمل پر مداومت برتتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس عمل کو ترک کر دے۔ اس کے بالمقابل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عمل ثابت ہے، جو دعا ثابت ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کا چاند دیکھتے تھے، ہر مہینے کا چاند دیکھتے تھے، صرف رمضان کا چاند نہیں دیکھتے تھے۔ ہم نے اس سنت کو ترک کر دیا، ہم نے اس سنت کو ترک کر دیا، ہم نے سنت کی قدر نہیں کی، اس وجہ سے اس کے بالمقابل ایک بدعت آ گئی، ایک گمراہی آ گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے اس سنت کو ترک کر دیا، اس کے بالمقابل ایک گمراہی آ گئی، ایک بدعت آ گئی جو دین میں نہیں تھی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر مہینے کا چاند دیکھیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاند دیکھتے ہو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ اس قسم کی جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، ہم ان دعاؤں کا التزام کریں، ہم ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک میں چاند کے دیکھنے کے بعد جو مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ تراویح کا مرحلہ ہے۔ میرے بھائیوں، تراویح یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراویح پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام تراویح پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد جو ہمارے اسلاف تھے وہ بھی تراویح کا التزام کیا کرتے تھے، تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ تراویح کا پڑھنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ تراویح کا پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ لیکن تراویح کو مستحب سمجھ کر چھوڑ دینا، سنت سمجھ کر چھوڑ دینا کہ کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے، بہت بڑی حماقت کی بات ہے۔ اس لیے کہ تراویح کے جو فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں، تراویح کے جو فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں، وہ فضائل کم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام اللیل کیا، رمضان میں تراویح پڑھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ صغیرہ گناہ معاف
کیے جائیں گے یا کبیرہ گناہ معاف کیے جائیں گے؟ اب ان میں بھی اختلاف ہے کہ اکبر الکبائر معاف کر دیے جائیں گے یا نہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے اور بڑے گناہ، تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ واللہ عالم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو حدیث میں ذکر کیا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو شخص تراویح کا التزام کرتا ہے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت کرتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات میں چند لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت ممکن ہے کہ کثرت جرائم کی وجہ سے، کثرت گناہ کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، گناہوں کے جرائم کی کثرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمارا نام جہنمیوں کی لسٹ میں شمار کیا ہو، لیکن تراویح پڑھنے کی وجہ سے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور اللہ رب العالمین ہمارا نام جہنمیوں کی لسٹ سے خارج کر دے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تراویح کا التزام کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ تراویح کا پڑھنا واجب نہیں ہے، تراویح کا پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی تراویح ترک کرتا ہے تو کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، کوئی بڑا جرم نہیں کیا، لیکن جان بوجھ کر بغیر عذر کے تراویح کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے، بہت بڑی حماقت کی بات ہے۔ اور اس سے بڑی بیوقوفی کی بات یہ ہے، اس سے بڑی حماقت کی بات یہ ہے کہ رمضان میں مسجد کے اگلے حصے میں تراویح ہوتی ہے اور مسجد کے پچھلے حصے میں بعض لوگ بکواس کرتے ہیں، یا مسجد کے نیچے بعض لوگ بکواس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سنت کا مذاق اڑانا ہوا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تراویح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور ہم اس طرح کا عمل تراویح کے دوران کر رہے ہیں، یہ ہم سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک تراویح کی یہی اہمیت ہے کہ تراویح کے موقع پر، تراویح کے وقت میں ہم بکواس کریں۔ ہمارے نزدیک رمضان کی راتوں کی یہی اہمیت ہے کہ رمضان کی راتوں میں ہم گلیاں پھرے اور لوگوں کو پریشان کرے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی ایسی چیز کا مذاق اڑانا جو سنت سے ثابت ہے، کسی بھی ایسی چیز کا مذاق اڑانا جس کو شریعت نے اہمیت دی ہے، چاہے توحید کا مذاق ہو، چاہے عقیدے کا مذاق ہو، چاہے دین کا مذاق ہو، یا کوئی بھی معمولی سنت کا مذاق اڑانا، یہ ہلاکت کا سبب ہے، یہ بربادی کا سبب ہے۔ ہلاک ہو گئے وہ منافق، برباد ہو گئے وہ منافق جو سنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو توحید کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو عقیدے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آپ نے اس طرح کی باتیں کیوں کہی، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے ہنسی مذاق میں کہہ دی، ہم نے ہنسی مذاق میں قرہ کو برا بھلا کہہ دیا، ہم نے ہنسی مذاق میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہہ دیا، ہم نے ہنسی مذاق میں قرآن کی مذاق اڑا دی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ ہی تم کو مذاق کرنا تھا۔ لا تعتذروا، تم لوگ عذر مت پیش کرو، تم لوگ بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تراویح کا مذاق نہ اڑائے، ہم رمضان کی راتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ جس چیز کو شریعت نے اہمیت دی ہے ہم اس کی قدر کریں، جس چیز کو اسلام نے اہمیت دی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مقام کو واضح فرمایا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ ہم تراویح کی استطاعت نہیں رکھتے، ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے، تو ہم گھر پر آرام کریں، لیکن تراویح کا مذاق نہ اڑائے اور قیام اللیل کا مذاق نہ اڑائے۔ تراویح کے بعد رمضان المبارک میں جو مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ وطر کا مرحلہ ہے۔ میرے بھائیوں، وطر یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطر پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی وطر پڑھا کرتے تھے، ہمارے اسلاف بھی صحابہ کرام کے بعد
جو ہمارے اسلاف تھے وہ بھی وطر پڑھا کرتے تھے، وطر کا التزام کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وطر پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا کہ اوتروا قبل ان تصبحوا، کہ تم لوگ وطر پڑھا کرو قبل اس کے کہ تم صبح کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں بھی جہاں پر فرض نمازوں کو قصر کرتے تھے وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطر کا التزام کیا کرتے تھے۔ اس لیے رمضان المبارک میں تراویح کے ساتھ ساتھ وطر کا بھی التزام کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ الحمدللہ 8 رکعت تراویح کا التزام تو کرتے ہیں لیکن امام کے ساتھ وطر نہیں پڑھتے، یا تو پیچھے پڑھتے ہیں یا تو اپنے گھر میں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کی محرومی کا سبب ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قام مع الامامی، جس نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا، ثم ينصرف حتی ینصرف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے۔ اور امام کب فارغ ہوتا ہے؟ امام وطر کے بعد فارغ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ تراویح پڑھی یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے، امام کے ساتھ قیام اللیل کیا یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے، اور امام وطر کے بعد فارغ ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ کتب لہ قیام اللیل، اس کے لیے پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ خیر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے، یعنی وطر بھی پڑھ لے، کتب لہ قیام اللیل، اس کے لیے پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب سوچئے کہ ہم 5 منٹ کے واسطے، 10 منٹ کے واسطے ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جائے، اتنے بڑے اجر سے محروم ہو جائے کہ امام کے پیچھے ہم وطر نہیں پڑھ رہے، اس وجہ سے اتنے بڑے ثواب سے ہم محروم ہو جائے، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ الحمدللہ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو تراویح کا التزام کیا کرتے ہیں، لیکن تراویح کے ساتھ ساتھ ہم کو وطر بھی امام کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ وطر کے سلسلے میں جو غلطی لوگوں سے عموماً سرزد ہوتی ہے ان میں سے ایک غلطی تو یہ ہے کہ بعض لوگ دعائے قنوت کے وقت، جب امام دعا کرتا ہے وطر میں، دعائے قنوت کے وقت آمین کہتے تو ہے لیکن اپنی نگاہ کو بلند کرتے ہیں، اپنی نگاہ کو بلند کرتے ہیں، آسمان کی طرف کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل ہمارے اسلاف سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل سے منع فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، چاہیے کہ وہ لوگ باز آ جائے جو اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں نماز میں، او لا تراجع الیہم ابصارہم، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی نگاہیں لوٹائی نہ جائے، یعنی انہیں اندھا کر دیا جائے۔ اتنی بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے جو اپنی نگاہ کو نماز میں بلند کرتا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عمل سے بچیں۔ بعض لوگ اس عمل کا ارتکاب کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس عمل سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک غلطی وطر کے سلسلے میں جو ہم سے عموماً سرزد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم دعائے قنوت میں دعائیہ کلمات پر بھی آمین کہتے ہیں اور جو دعائیہ کلمات نہیں ہے ان پر بھی آمین کہتے ہیں، یعنی امام کے ہر جملے پر آمین کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعائے قنوت یہ ایک دعا ہے، لیکن دعائے قنوت میں بعض کلمات ایسے ہیں جو دعائیہ کلمات نہیں ہے، ان پر آمین کہنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے امام کہتا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائے قنوت ثابت ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت، یہاں تک دعائیہ کلمات ہیں، یہاں تک آپ آمین کہیے۔ اس کے بعد فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت لا منجا منک الا الیک وصلی اللہ علی النبی، یہ دعائیہ کلمات نہیں ہے، یہاں پر آمین کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وطر میں اور تراویح میں بعض دعا رائج کیے گئے ہیں جو میڈ ان انڈین دعائیں ہیں یا میڈ ان پاکستان یا میڈ ان بنگلہ دیش دعائیں ہیں یا
دنیا میں ان دعاؤں کو رائج کیا گیا ہے، جو مسجد کے بورڈ وغیرہ پر مسجد کے لیے خاص بورڈ ہوتا ہے جس پر دعائیں لکھی جاتی ہے، ان دعاؤں کو بھی لکھا جاتا ہے۔ جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، ان دعاؤں میں خیر نہیں ہے، ان دعاؤں کو ترک کر دینا چاہیے۔ اس کے بالمقابل جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، ان دعاؤں کا ہمیں التزام کرنا چاہیے۔ وطر کے بعد جو دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، ہم ان دعا کا التزام کریں، جیسے سبحان الملک القدوس، یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ وطر کے بعد ہم اس دعا کا التزام کریں۔ رمضان المبارک میں وطر کے بعد جو مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ سحری کا مرحلہ ہے۔ میرے بھائیوں، سحری یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً سحری کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ سحری کے سلسلے میں عموماً لوگوں سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہے، کیونکہ میرا ٹاپک یہی ہے کہ رمضان میں جو غلطیاں ہوتی ہے، جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں، ان کو بیان کیا جائے۔ سحری کے سلسلے میں عموماً لوگوں سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہے، ان میں سے ایک غلطی تو یہ ہے کہ بعض لوگ سحری کی نیت یا روزے کی نیت زبان سے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، روزے کی نیت زبان سے کرنا، نماز کی نیت زبان سے کرنا، کسی بھی عبادت کی نیت زبان سے کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے، متقدمین نے بھی، جو پچھلے علماء گزرے ہیں انہوں نے بھی، اور متاخرین نے بھی، آج کے علماء نے بھی اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے۔ نیت کرنا زبان سے کسی بھی عبادت کی، یہ بدعت ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، جو ایک کتاب ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس کتاب کو سفر میں لکھا۔ اس کتاب کے اندر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة قال اللہ اکبر، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ولم یقل شیئا قبلها، اس سے پہلے کچھ نہیں کہتے کہ میں فلاں کے بازو میں کھڑا ہوں، میرے سامنے، میرے اوپر پنکھا ہے، میرے سامنے یہ ہے، پیچھے وہ ہے، یہ سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہتے۔ ولم یقل شیئا قبلها، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کہنے سے پہلے کچھ نہیں کہتے۔ ولا تلفظ بالنیت البتہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی زبان سے نیت نہیں کی۔ ولا قال اصلی للہ صلاۃ کذا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں فلاں نماز اللہ رب العالمین کے لیے پڑھ رہا ہوں، مستقبل القبلہ، قبلے کا استقبال کیے ہوئے ہوں، 4 رکعات، 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اماماً او مأموماً، بطور امام پڑھ رہا ہوں یا بطور مقتدی پڑھ رہا ہوں۔ ولا قال اداء ولا قضاء، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ ادا کر کے پڑھ رہا ہوں یا نماز کو قضا کر رہا ہوں۔ ولا فرض الوقت، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے سے قبل یہ بھی نہیں کہا کہ میں فلاں وقت تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ وهذه 10 بدع، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کو گنانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ 10 قسم کی بدعتیں ہیں۔ لم ينقل عنه احد قط، کسی بھی صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو منقول نہیں کیا، اس کو نقل نہیں کیا ہے۔ بل ولا عن احد من اصحابہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظۃ واحدۃ منها البتہ، ان میں سے ایک لفظ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ بل ولا عن احد من اصحابہ، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ ولا استحسنہ احد من التابعین، اور تابعین میں سے کسی بھی تابعی نے اس عمل کو اچھا قرار نہیں دیا۔ ولا الائمۃ الاربع، اور نہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ سے یہ عمل ثابت ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عمل کو ترک کر دیں۔ یہ عمل نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ سے ثابت ہے۔ اس لیے روزے کی نیت یا سحری کی نیت زبان سے کرنا یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر قسم کی گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔
اس کے بالمقابل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی نیت کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جو شخص نماز فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ ہی نہیں۔ فرض روزے کے لیے یہ بات کہی گئی، لیکن روزے کی نیت کرنا یہ دل سے نیت کرنا ہے۔ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان، اس قسم کی جو بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں وہ میڈ ان انڈین چیزیں ہیں، میڈ ان پاکستان چیزیں ہیں۔ جس شخص نے اس کو گڑا ہے اس نے بھی غلطی کی، غدن کا لفظ استعمال کیا کہ میں کل کے دن اللہ رب العالمین کے لیے فلاں فلاں روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی نیت کر رہا ہوں، جبکہ وہ روزہ آج کے دن رکھ رہا ہے۔ جس شخص نے اس کو گڑا ہے اس نے بھی غلطی کی۔ یہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اس عمل کو ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی نیت کرنے کا حکم دیا، لیکن نیت کرنا یہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سحری کے بعد جو مرحلہ رمضان المبارک میں آتا ہے، جو حالت ہماری ہوتی ہے اسے حالت سیام کہا جاتا ہے، یعنی روزے کی حالت۔ روزہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ الی آخر الحدیث۔ روزے کی فرضیت سے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی، گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، چھوٹے گناہوں کو، بڑے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ روزے کے مختلف فضائل کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت کرتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت بابا، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، جسے ریان کہا جاتا ہے، يدخل منه الصائمون، اس سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوگے، لا يدخل احد غیرهم، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کسی بڑی پارٹی میں یا فنکشن میں ایک اسپیشل گیٹ ہوتا ہے وی آئی پی کے، جنت کی کوئی مثال بیان نہیں کی جاتی، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کسی بڑی پارٹی میں یا فنکشن میں ایک گیٹ خاص ہوتا ہے وی آئی پی کے لیے، وہ صرف اس گیٹ سے داخل ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی اس گیٹ سے داخل نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص کیا گیا روزے داروں کے لیے، روزے دار اس دروازے سے داخل ہوگے، روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے، روزے کی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا بدلہ متعین ہے، جن کا ثواب متعین ہے، جیسے اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، لیکن بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا ثواب متعین نہیں ہے، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کا اجر کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے۔ یہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، یہ بات اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی فضیلت سے متعلق یہ بھی فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزہ یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارشی بنے گا، اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوات، میں نے تیرے اس بندے کو، اس روزے دار کو کھانے پینے سے روک رکھا تھا اور اس کے شہوات پر، یعنی اس کی نفسانی خواہشات پر میں نے پابندی عائد کی تھی،
منعتہ الطعام والشہوات، میں نے اس کے کھانے پر بھی پابندی عائد کی، اس کے ناجائز اور جائز خواہشات پر بھی پابندی عائد کی تھی، فشفعنی فی، لہٰذا تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ اور اس کے علاوہ قرآن کہے گا، یقول القرآن، قرآن کہے گا اے ربی منعتہ النوم باللیل، کہ اے میرے رب میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، فشفعنی فی، لہٰذا تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما، اس کو جنت میں داخل فرما۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فیشفعان، دونوں کی شفاعت قابل قبول ہوگی، روزے کی بھی شفاعت قابل قبول ہوگی اور قرآن کی بھی شفاعت قابل قبول ہوگی۔ اس لیے روزے کے بہت زیادہ فضائل ہے، ہمارے اوپر تکالیف آتی ہے، مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہے، لیکن ہم ان مشکلوں کو برداشت کریں، اس لیے کہ روزے کی بہت زیادہ فضائل ہے، روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا یہ روزے کے مختلف فضائل اور مختلف روزے کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے، روزے کے مختلف فضیلتوں کو بیان کیا گیا، یہ فضیلت ہر شخص کو حاصل ہے، ہر روزے دار کو حاصل ہے؟ میرے بھائیوں، یہ فضیلتیں، یہ تمام فضیلتیں ہر روزے دار کو حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ صرف زبان کا یا منہ کا روزہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ کان کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ پورے جسم کا ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک من الکذب والمأثم، جب تم روزہ رکھو تو اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھو، اپنے کان کا بھی روزہ رکھو، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، جھوٹ سے بچو، مختلف قسم کی برائیوں سے بچو، جرائم کا ارتکاب کرنے سے بچو، یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لیس الصیام من الطعام والشراب، کہ کھانے پینے کو چھوڑ دینا یہ روزہ نہیں ہے، روزہ کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، ولکن من الکذب والمأثم واللغو، لیکن روزہ نام ہے کہ آدمی جھوٹ کو چھوڑ دے، آدمی لغو باتوں کو چھوڑ دے، آدمی گناہ کو چھوڑ دے، یہ روزے کا اصل مقصد ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ رب العالمین کا تقوی اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ جب یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا تو روزے کی فضیلت بھی، تمام فضیلتیں بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو اپنے پورے جسم کا روزہ رکھیں، اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھیں، اپنی آنکھ کو غلط چیزوں سے بچائے، اپنے کان کو غلط چیزوں سے بچائے، گانے سے بچائے، غیبت کے سننے سے بچائے، اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، چغلخوری سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، مختلف قسم کے جرائم کا ارتکاب کرنے سے بچے، ہم اپنے جسم کو بچائے، یہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں افطار، روزہ رکھنے کے بعد جو ایک رمضانی کی کیفیت ہوتی ہے، رمضان میں جینے والے کی کیفیت ہوتی ہے، وہ مفطر کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی افطار کرنے والے کی کیفیت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، افطار میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی کرنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا۔ یہ یہودیوں کی مخالفت ہے، یہ عیسائیوں کی مخالفت ہے، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں، ہم عیسائیوں کی مخالفت کریں۔ افطار کے سلسلے میں بعض لوگوں سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہے، ان میں سے ایک غلطی تو یہ ہے کہ بعض لوگ جب تک مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہتا افطار نہیں کرتے، اور بعض لوگ جب تک مؤذن اذان سے فارغ نہیں ہوتا افطار نہیں کرتے، اور بعض لوگ تو مسلکی تعصب کی بنیاد پر اذان ہی میں تاخیر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کی مخالفت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت ہے، اور جو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ وہ لوگ ڈرے جو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں انہیں فتنہ نہ لاحق ہو جائے یا انہیں دردناک عذاب نہ لاحق ہو جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعصب کو ختم کریں، ہم تاخیر کے نام پر یا پھر مصلحت کے نام پر یا پھر احتیاط کے نام پر افطار میں تاخیر نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہم سے زیادہ محتاط تھے، ہم محتاط خان بننے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ برابر خیر میں رہیں گے، لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ جیسے ہی اذان ہو جائے ہمیں افطار کر لینی چاہیے، یہ اللہ کے نبی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا ایک مطلب علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ جب تک لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے، جب تک لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں گے، لوگ برابر خیر میں رہیں گے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع چھوڑ دیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے، تو فتنے آئیں گے، مختلف قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی ایک سنت اعتکاف بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے آپ مدینہ آئے اعتکاف کو ترک نہیں کیا۔ ایک مرتبہ جب اعتکاف کو ترک کیا تو دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے سلسلے میں لوگوں سے جو عموماً غلطیاں سرزد ہوتی ہے، ان میں سے ایک غلطی تو یہ ہے کہ بعض لوگ 5 منٹ کے واسطے یا 10 منٹ کے لیے مسجد میں داخل ہوتے اور اعتکاف کی نیت کرتے، نویت عن الاعتکاف فی المسجد۔ پہلی بات تو یہ کہ اعتکاف کی زبان سے نیت کرنا یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ 5 منٹ کا اعتکاف یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن کے اعتکاف کی نظر مانی تھی زمان جاہلیت میں کہ وہ ایک دن کا اعتکاف رکھیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی اس نظر کو پوری کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ نظر کو پوری کرنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا، اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پوری کرو، ایک دن کا اعتکاف کرو۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اعتکاف ثابت ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی مصروفیتوں کو ترک کرتے ہوئے یا اپنی مصروفیتوں کو سمیٹتے ہوئے اعتکاف کے اندر حصہ لینا چاہیے اور 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ ایک غلطی جو اعتکاف کے سلسلے میں ہوتی ہے وہ غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ اعتکاف تو کرتے ہیں، بہت جوش و خروش میں آ کر اعتکاف کی نیت بھی کر لیتے ہیں اور پختہ عزم اور ارادہ کر لیتے ہیں کہ مجھے اعتکاف کرنا ہے، لیکن اعتکاف کرتے وقت اعتکاف کی جو شرائط ہے ان پر عمل نہیں کرتے، اعتکاف کے جو نواقض ہے ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، لوگوں سے بکواس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، فضول باتیں، فضول بکواس۔ بعض لوگ بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی ضرورت کے مسجد کے باہر چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اعتکاف کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ہمیں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں، اپنی مصروفیتوں کو سمٹے اور اللہ رب العالمین کے لیے ہم 10 دن وقف کریں، اپنی جان کو وقف کریں اور اعتکاف میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ یہ کچھ باتیں تھیں رمضان المبارک کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ ضرورت اس بات کی ہے، اس کے علاوہ مختلف قسم کی غلطیاں ہم لوگوں سے سرزد ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی غلطیاں رمضان المبارک میں سرزد ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں، ہم رمضان کے فضائل کو سمجھیں، رمضان کے لیے ہم تیار ہو جائے، ہم رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے، رمضان میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، لیکن نیت یہ رکھے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کی عبادت کریں گے، وہ ترک نہیں کریں گے۔ اگر نیت یہ ہے تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر دیارہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم علیک ببشار، اللہم علیک ببشار، اللہم علیک بالروافض الغلاة الذین یکفرون الصحابہ الذین یقتلون المسلمین فی سوریہ وفی کل مکان، اللہم انصرهم، اللہم انصر المسلمین، اللہم انصر اموالہم، اللہم انصر اعراضہم، اللہم انصر دماءہم، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔